السلام علیکم، میں عطیہ سید ہوں اور دبستان اقبال کی طرف سے افکار اقبال پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ علامہ اقبال کا نظریہ علم اور پھر اس سے اخذ شدہ جو اثرات تعلیم پہ پڑتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرنے کا ارادہ ہے میرا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا موضوع ہے علامہ اقبال کا نظریہ علم اور تعلیم۔ علامہ درس و تدریس سے دلچسپی رکھتے تھے اور جب وہ فارغ التحصیل ہوئے تو انہوں نے درس و تدریسی کو اپنایا۔ 1899 میں وہ اورینٹل کالج میں لیکچرر کے طور پہ انہوں نے جوائن کیا اور وہاں پر 1903 جون تک اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے چلے گئے اور وہاں 1-2 سال پڑھانے کے بعد یورپ کا ارادہ کیا اور یورپ میں بھی کامرس کالج میں وہ پڑھاتے رہے ہیں اور دوران طالب علمی، اور پھر بیرسٹری کر کے وہ پاکستان یعنی کہ ہندوستان کہنا چاہیے، ہندوستان واپس آئے۔ تو درس و تدریس کے ساتھ ان کا جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل اور قدیم ہے۔ اب جب وہ لوٹے ہیں تو ان کو جو جگہ ملی وہ پروفیسر کی تھی، گورنمنٹ کالج لاہور میں ملی اور انہیں انگریزی اور فلسفہ پڑھانے کو کہا گیا اور انہوں نے پڑھایا اور خوب پڑھایا، لیکن بہت جلد ان کا دل اچاٹ ہو گیا گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ اب بظاہر انہوں نے خود استعفیٰ دیا اور خلیفہ عبدالحکیم صاحب جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے ان کو اصل وجوہات کے علاوہ اور باتیں بھی بتائیں۔ اپنے استعفے میں تو انہوں نے جو لکھا لیکن انہیں 3 چیزیں نظر آئیں ہمارے ادارے میں، تعلیمی اداروں میں جو وہ کمی محسوس کرتے تھے۔ ایک تو انہیں ریسرچ کا فقدان نظر آیا، جبکہ ان کا خیال تھا کہ یونیورسٹیوں کا کام ہی ریسرچ کرنا ہے، اور اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کالج ہی تھا لیکن وہ پھر بھی چاہتے تھے کہ وہاں ریسرچ کا کام ہو۔ تو وہ بڑے مایوس ہوئے تھے ہمارے سارے اداروں سے کہ یہاں پہ ریسرچ نہیں ہوتی، تو انہوں نے اپنے استعفے میں یہی وجہ لکھی اور اس کے بعد مستعفی ہو گئے۔ لیکن اصل وجوہات میں اس ایک وجہ کے علاوہ بھی وجوہات تھیں۔ ایک تو انگریز پرنسپل کا تحکمانہ رویہ ان کے عزت نفس پہ ضرب کاری تھا، کیونکہ انگریزوں کی اس وقت حکومت تھی اور وہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتے تھے اور جو ان کے دل میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے اگلے کو۔ علامہ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، تو یہ اصل وجہ یہ بھی ایک ہے۔ ایک وہ بھی وجہ تھی کہ انہیں مایوسی ہوئی، اور ایک یہ وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے عزت نفس کے خلاف سمجھا کہ وہ ایک ایسے ادارے میں کام کریں جس کا پرنسپل ان کی عزت نہیں کرتا۔ لیکن اپنے طویل طویل تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ بڑی جلدی فوت ہوئے ہیں، لیکن کام کے لحاظ سے تو طویل ہی ہے۔ طویل دورانیہ جو حیات کا ان کو نصیب ہوا اس میں انہوں نے جگہ جگہ تعلیم اور علم کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھی، اور اسی کا شکوہ جو ہے وہ ہمارے ڈاکٹر رضی الدین صدیقی صاحب نے اقبال اور فلسفہ تعلیم کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ یہ ہماری اپنی کوشش ہے کہ ہم ان کے افکار سے نظریہ تعلیم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ انہوں نے کوئی خاص
اس پہ باقاعدہ کتاب نہیں لکھی۔ اس کے بعد غلام السیدین صاحب نے ایک کتاب لکھی انگریزی میں۔ رضی الدین صدیقی صاحب نے تو اردو میں لکھا جو لکھا، اور غلام السیدین صاحب نے انگریزی میں ایک کتاب لکھی کہ اقبال اینڈ فلسفی آف ایجوکیشن۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں چند مضامین ملتے ہیں ادھر ادھر یونیورسٹیوں کے استادوں نے لکھے ہوئے ہیں، یا ان کے شاگردوں کو اسائنمنٹس ملیں تو انہوں نے کچھ کر لیا، لیکن کوئی باقاعدہ کام جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ کسی مفکر کا جو نظریہ علم ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے باقی رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو افلاطون نے بھی یہی بات کہی تھی کہ کسی مفکر کا جو نظریہ علم ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ علامہ نے اگرچہ باقاعدہ کتاب تعلیم کے بارے میں تو نہیں لکھی، لیکن ڈیفینیٹلی ان کا نظریہ علم تھا، اور وہ باقاعدہ تھا اور مربوط تھا، اور اس کا اظہار انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے پہلے چیپٹر میں کیا ہے، یعنی مذہبی فکر کی تشکیل نو کے پہلے باب میں اس نظریہ علم کا اظہار ہے۔ لیکن ان کے نظریہ علم پہ بات کرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا میں دوسرے لوگوں کے نظریہ علم پہ بھی بات کروں گی، اور پھر یہ بتاؤں گی کہ کیسے ان کا نظریہ اور دوسروں کا نظریہ فرق تھا۔ افلاطون نے نظریہ علم کی اہمیت پہ بہت زور دیا ہے، بلکہ اس نے اپنا سارا فلسفہ جو ہے وہ نظریہ علم پر کھڑا کیا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ نظریہ علم جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد کے میں جو سوالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں ہمیں نظریہ علم کی سب سے زیادہ اہمیت الغزالی کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ الغزالی ایک بڑے مفکر تھے اور ان کے اثرات بڑے مؤثر تھے، اگرچہ کئی لوگ ان کو منفی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی قد و قامت کی شخصیت تھے، اور انہوں نے نظریہ علم پہ سوچا، اور اس قدر اور اس حد تک سوچا کہ ان کی زبان بند ہو گئی۔ ایک دن وہ کلاس میں لیکچر دے رہے تھے تو ان کی زبان اچانک بند ہو گئی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال گردش کر رہا تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے اس کے بعد انہیں لیکچررشپ بغداد یونیورسٹی سے چھوڑنی پڑی، اور انہوں نے اپنا علاج شروع کروایا، لیکن کسی حکیم سے وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر مایوس ہو کر ان کی تکلیف کو ذہنی قرار دے کر انہیں فارغ کر دیا گیا، اور وہ 12 سال مختلف مقامات مقدسہ جو مسلمانوں کے ہیں ان میں گھومتے رہے، اور ساتھ وہ سوچتے بھی رہے۔ انہوں نے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا، سارے فرقوں کا مطالعہ کیا، سارے مسالک کا مطالعہ کیا، اور آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ سچائی کیا ہے۔ تو پھر خود انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی سچائی کیا ہے، اور اس دوران وہ سفر کرتے رہے، مقامات مقدسہ پہ جاتے رہے، جو کہ عموماً شام میں ہیں، اور مکہ مدینہ یہ سارے علاقے انہوں نے دیکھے، اور ساتھ وہ غور و فکر ان کا جاری رہا، اور ان کی زبان بھی بند رہی۔ تو ان کے لیے علم کا مسئلہ وجودی حیثیت رکھتا تھا، یعنی سچ مچ ان کے وجود پہ وہ اثر انداز ہو گیا تھا کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ اب الغزالی جو ہیں انہوں نے پہلے تو سچائی کی تعریف مرتب کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ سچائی وہ ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا،
اور اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ہر مذہب کا اور ہر فرقے کا اور صوفیوں کا اور مشائخ کا اور ولیوں کا مطالعہ کیا، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہر کسی پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ذرائع علم کون سے ہیں ہمارے۔ تو انہوں نے پہلے تو حسی مشاہدے کو دیکھا کہ اس کے ذریعے سے 90% ہمارا علم تو حسی مشاہدے کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن پھر انہیں اس پہ بھی شک پیدا ہو گیا، اس لیے کہ حسی مشاہدہ فریب نظر کا شکار ہو جاتا ہے بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، بعض دفعہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم یہاں سے اگر کسی ستارے کو دیکھنا چاہیں تو ایک سکے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھیں تو وہ ستارہ پورا کور ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اتنا چھوٹا ہے وہ ستارہ تو ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سکے کی مدد سے یہ لگتا ہے کہ وہ بہت چھوٹا سا چمک رہا ہے آسمان پہ۔ اسی طرح صحرا میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمیں دور سے ریت جو ہے وہ بہتا ہوا پانی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم قریب جاتے ہیں تو یہ راز کھلتا ہے کہ بھئی وہ تو ریت ہے، پانی کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ وہ مثالیں تھیں، چند ایک میں نے 1-2 دی ہیں، ویسے انہوں نے تو کئی ایک دی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں حسی مشاہدے پہ شک ہو گیا کہ یہ جو علم ہمیں دیتا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے بطور ذریعہ علم حسی مشاہدے کو رد کر دیا۔ اس کے بعد دوسری منزل پہ انہوں نے عقل کو سمجھا کہ اس میں جان ہے، کہ یہ اچھا ایک علم ہمیں دے سکتی ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا 2 + 2 = 4 کے کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حساب، منطق وغیرہ کی جو سچائیاں ہیں ان پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں، ان پہ بھی شک کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو شک ہوا انہیں وہ اصل میں حالت خواب جو ہے اس کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے خوابوں کا مشاہدہ بھی کیا ہوا ہے، ان کی کتاب بھی ہے رویا سات کا، لیکن اس کے ساتھ انہیں خوابوں نے یہ بتایا کہ بھئی خواب میں بھی تو حقیقت ہی لگتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کہیں یہ زندگی اور اس کی عقلی سچائیاں یہ بھی خواب کی طرح نہ ہوں کہ یہ ہمیں سچ لگ رہی ہیں اس وقت، لیکن پھر آنکھ کھلے اگلی زندگی میں تو معلوم ہو کہ یہ سچائیاں نہیں ہیں۔ لیکن کافی عرصے کے بعد ان پہ جب صوفیانہ تجربے سے وہ گزرے تو انہوں نے اپنے نظریے میں یہ اضافہ کر دیا کہ ضروری نہیں کہ اگلی زندگی میں ہمیں جا کے اصل سچائیوں کا پتہ چلے، یہاں پہ اس زندگی میں بھی ایک ایسی حالت ہے جس میں سچ اپنے آپ کو منکشف کرتا ہے۔ تو گویا الغزالی جو ہیں وہ ایک تشکیکی فلسفی تھے، لیکن ان کی تشکیک جو ہے وہ صوفیانہ تجربے سے دور ہوئی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ جو ہیں ان کا کیا نظریہ علم ہے۔ علامہ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ یعنی مذہبی فکر کی تشکیل نو کے پہلے چیپٹر میں ان ذرائع کا ذکر کیا ہے جن سے تمام انسان علم حاصل کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو حواس ہی آتے ہیں، حسی ادراک، پرسیپشن، مشاہدہ۔ مجھے کیسے پتہ ہے کہ آج گرمی ہے کیونکہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، مجھے کیسے پتہ ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے کیونکہ مجھے روشنی دکھائی دے رہی ہے سورج کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کا مشاہدہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کیا ہے۔ مظاہر فطرت کو انہوں نے بہت اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں بھی بار بار ہے کہ مکھی کو دیکھو وہ کیسے کام کرتی ہے،
اونٹ کو دیکھو کہ وہ کیسے صحرا میں سفر کرتا ہے۔ تو یہ تمام مشاہدات کی طرف دعوت دینا اور تفکر کرنا، اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ تمام حسی مشاہدے ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ کسی اور چیز سے مجھے نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ سارے جو باتیں جو قرآن میں کہ مکھی کس طرح کام کرتی ہے اور اونٹ کس طرح چلتا ہے صحرا میں وغیرہ وغیرہ، یہ کس طرح مجھے پتہ چلتا ہے؟ مجھے اپنے حواس، اپنے حسی مشاہدے اور اپنے پرسیپشن سے پتہ چلتا ہے۔ اب مظاہر فطرت کے بعد عقل کا مقام آتا ہے۔ عقل کا ایک اپنا مقام ہے۔ عقل جو ہے وہ مشاہدے کو آرگنائز کرتی ہے، اس کو منظم کرتی ہے، مرتب کرتی ہے، اور اس سے اخذ کرتی ہے چند نتائج، اور اس کو ہم استقرائی منطق یا انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں۔ تو انڈکٹیو لاجک کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ مشاہدہ تو ہم کرتے رہیں گے، نتیجہ ہم نہیں نکال سکیں گے، اور پھر اس نتیجے کو نکال کے آگے اور کیسز اور مثالوں پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہم منطق استخراجیہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں ہوگی تو ہم اگلے کیسز کے بارے میں کچھ نہیں جان سکیں گے۔ ہمیں صرف ایک ہی پتہ ہوگا کہ جو ہمیں اس وقت پتہ ہے وہ یہ ہے سارا علم، اور یہ کہ یہ اس کا استعمال کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، یہ منطق استخراجیہ کی مدد سے ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اور اہم ذریعہ علم ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے وجدان۔ وجدان جو ہے وہ علم ہے جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے ہمارے قلب پہ منکشف ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور قرآن میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن علامہ نے اپنی شاعری میں اس کے لیے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اصل میں تو عشق ایک جذبہ ہی ہے، اور جذبہ جو ہے وہ کیا علم دے گا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں ان کے پاس علم کسی قسم کا نہیں ہوتا، لیکن یہ غلط تاثر ہے، کیونکہ ہاکنگ نے یہ اپنے کتاب میں نفسیات کا جو تجزیہ کیا ہے اس نے جذبے کا اور احساس کا، کہ کبھی انسان اپنے جذبے کے معروض سے ناواقف نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے تمنا کر رہا ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ کیا تڑپ ہوگی اس میں، یا کیا جذبہ ہوگا۔ تو جذبے میں ایک علم کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور اسی کی طرف شاید علامہ جو ہیں وہ اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے، اس وجدان کی وجہ سے، وجدان کوئی بڑی پراسرار کیفیت نہیں ہے، یہ ہر شخص کے پاس ہے، صرف بعض لوگوں میں یہ کم ڈیولپ ہوتا ہے اور بعض لوگوں میں یہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ذہانت کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں ہر شخص کے پاس عقل ہے، ذہانت ہے، اب استعمال کون کرتا ہے اور کتنا ڈیولپ کرتا ہے وہ اپنی عقل کو یا ذہانت کو، یہ الگ الگ ایک سلسلہ ہے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سے مضامین ہیں جن کی اہمیت اس نظام تعلیم میں ہونی چاہیے جو علامہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حسی ادراک کو رد نہیں کیا، غزالی کی طرح رد نہیں کیا۔ غزالی نے، افلاطون نے رد کر دیا تھا اور تشکیک کا اظہار کیا تھا، لیکن علامہ نے انہیں رد نہیں کیا۔ اس لیے مظاہر فطرت کا مشاہدہ ضروری ہے ان کے نظام تعلیم میں، اور اس مشاہدہ فطرت کو ہم نئی زبان میں اگر کہیں گے تو سائنس کہیں گے۔ تو سائنس کے جتنے بھی مضامین ہیں وہ علامہ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں میں یہ واضح کرتے چلوں کہ علامہ کے نزدیک سائنس کا لفظ اپنے اصل مطلب کے ساتھ استعمال ہوا ہے،
یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہر قسم کا علم جو کہ مشاہدہ حقائق پہ مبنی ہے۔ اور اب سائنس کا لفظ صرف نیچرل سائنسز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی باٹنی، کیمسٹری اور بایولوجی وغیرہ کے لیے، یہ علامہ کے ذہن میں نہیں ہے۔ علامہ نے سائنس کا لفظ ایک بہت وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے نہ صرف نیچرل سائنسز ان کے نظام تعلیم میں اہم ہیں، بلکہ تمام سائنسز جو کہ مشاہدہ حقائق پہ مبنی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی معاشیات، اقتصادیات، نفسیات وغیرہ وغیرہ، اور بھی کئی نئی علوم اس وقت جنم لے رہے ہیں جو علامہ کے زمانے میں نہیں تھے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سائنس ہے یہ تو آ گئی، اس میں مشاہدہ ہے اور اس میں استقرائی استدلال ہے، تو فلسفے کی گنجائش کہاں ہے؟ فلسفہ کیونکہ سوال اٹھاتا ہے اس لیے اس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، اور اس کے علاوہ استخراجی منطق کی وجہ سے فلسفے کی بہت زیادہ گنجائش ہے علامہ کے نظام تعلیم میں یا نظام فکر میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نظام تعلیم میں ایک تو سائنسز، تمام سائنسز، اس میں نیچرل کے علاوہ ساری سائنسز اور فلسفہ دونوں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ اب وجدان کا کیا مقام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل حقیقت تک نہ تو سائنس پہنچ سکتی ہے نہ فلسفہ پہنچ سکتا ہے۔ اگر ہم پہنچتے ہیں تو وہ وجدان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، اور وجدان کی کئی شکلیں ہیں، مذہبی تجربہ بھی اس میں شامل ہے، صوفیانہ تجربہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ عام بندے کو جو وجدان ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جانوروں اور حیوانوں کو جو وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کی بڑی قسمیں ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ مذہبی تجربہ ہے جسے وہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد صوفیانہ تجربہ، کیونکہ مذہبی تجربہ تو صرف پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا۔ البتہ صوفیانہ تجربہ کوشش اور پریکٹس کے ذریعے سے شاید حاصل ہو جائے۔ تو یوں انہوں نے ایک نظام تعلیم جو ہے مرتب کیا جس میں سائنس بھی ہے، جس میں فلسفہ بھی ہے، اور صوفیانہ تجربے کا بھی اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ سائنس اور فلسفہ اور مذہب جو ہیں یہ ماضی کی بات نہیں کرتے، یہ مستقبل کی بات کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کا بھی تو علم ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے علامہ نے تاریخ کے مضمون پر بے حد زور دیا ہے۔ تاریخ جو ہے اس کو انہوں نے ایام اللہ کی روداد کہا ہے۔ اب تاریخ کا تعلق ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے، مستقبل سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جو ایام گزر چکے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ ہے، جو ہونے والے ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ۔ تو تاریخ جو ہے وہ انتہائی اہم علم ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ یا دوسری قوموں کی تاریخ سے واقف نہیں ہے تو وہ بقا یا سروائیول کے اصولوں سے واقف بھی نہیں ہو پائے گی۔ اور ان تمام علوم کو جب یکجا کر دیتے ہیں تو وہ اس کو دین کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں میری مختصر سی گزارشات علامہ کے نظریہ علم کے بارے میں اور اس کے تعلیم پہ مرتب ہونے والے اثرات کے بارے میں۔ صوفیانہ تجربے میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ انسان کو اسپریچولائزڈ کر دیتا ہے، روحانیت اور اخلاقیات اس کی وجہ سے انسانی شخصیت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام علوم کا یکجا ہو جائیں اگر کسی جگہ، کسی شخص میں یا کسی نظام میں، تو پھر دین ہم اس کو کہیں گے۔ شکریہ۔